بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. اور ابھی ہم بات کریں گے اس ناول سے ریلیٹڈ سمبلز کی. ورجینیا وولف کے ناول ٹو دی لائٹ ہاؤس کے اوپر ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اور اس کے سمبلز پہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے. میجر سمبلز کو ڈسکس کروں گا, باقی بھی سمبلز اس کے اندر موجود ہیں ان کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. سمبولک سگنیفیکنس خاص طور پہ ان جو 3 چیزوں کی ہے ان کے بارے میں آپ کے سامنے یہاں پہ بات کروں گا. ایک اس کے ٹائٹل کی, دوسرا للی کی پینٹنگ, اور تیسرا مسز ریمزے اینڈ فیملی کا جو گھر ہے اس کی جو سمبولک سگنیفیکنس ہے اس پہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے. ورجینیا وولف کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ بیسیکلی نان ٹریڈیشنل ہے اور بیسیکلی وہ ریالٹی کی سبجیکٹیوٹی اس کے اندر موجود ہے. سبجیکٹیو ریالٹی پہ بات کرتی ہے. اگر آپ اس کے اندر سمبلز کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک میجر ایک امپیکٹ اس کا سمبلز کا نظر آئے گا. اور اس میں جیسے میں نے بات کی ٹائٹل اور لائٹ ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا گھر, یہ 3 چیزیں, للی کی پینٹنگ, ان کی سگنیفیکنس زیادہ ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ سمبل ہے اس کا ٹائٹل. دا لائٹ ہاؤس ایک ڈیسٹینیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مختلف میننگ ہے, ہر کردار کے لیے اس کی اپنی اہمیت ہے لائٹ ہاؤس کی, لیکن ان سب کے لیے وہ بیسیکلی سچائی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مسز ریمزے کو دیکھیں تو لائٹ ہاؤس اس کے لیے سورس آف کمفرٹ اور سٹیلٹی ہے, اور یہ ایسی کمفرٹ اور سٹیلٹی ہے جو کہ اس سے کوسوں دور ہے, فاصلے پہ ہے, اس کے قریب نہیں ہے. اور مسز رمزے کے لیے لائٹ ہاؤس کی پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مینز کہ ٹروتھ جو ہے بیسیکلی انہیں سائیکلز پہ چلتا ہے جو زندگی کو گورن کرتے ہیں. للی برسکو کے لیے یہی لائٹ ہاؤس ایک طرح کی فکسیشن ہے اس کی فائنل آرٹسٹک ویژن کے لیے. لہٰذا وہ مسٹر ریمزے کو دیکھ رہی ہے کہ اس کی بوٹ جو ہے وہ لائٹ ہاؤس کے پاس اپروچ کرتی ہے. جیسے ہی وہ وہاں تک پہنچتی ہے ان کی مسٹر ریمزے کی بوٹ پہنچ جاتی ہے تو یہ بھی اپنی سلوشن کی جانب پہنچ جاتی ہے. اس کی پینٹنگ بھی کمپلیٹ آ جاتی ہے. جیسے جیسے لائٹ ہاؤس جو ہے وہ مزید آبسکیور ہوتا جاتا ہے اسی طرح اس کا جو ویژن ہے وہ مزید کلیئر ہوتا جاتا ہے للی کا. یعنی کہ جیسے جیسے وہ میلٹ ہوتا گیا, میلٹ اوے, اس سے دور ہوتا گیا اس کی نگاہوں سے, تو یہ بیسیکلی یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ایک ان obtainable ٹروتھ ہے اس کے لیے. دا وے دا یونٹی للی سیکنگ فار ان ہر پینٹنگ از. لائٹ ہاؤس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں للی کے لیے جو آئیڈیا ہے لائٹ ہاؤس کا, لائٹ ہاؤس کے جانے کا, وہ آپ جیمز ریمزے کے اندر دیکھتے ہیں ناول کے بگننگ پہ. اس کے لیے ایک ڈیسٹینیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہی سیز دا لائٹ ہاؤس بٹ اے اسٹارک ٹاور. ملٹیپل ٹروتھس ہیں, جیسے میں نے بات کی, حقائق ہیں زندگی کے. لائٹ ہاؤس ایک ڈیسٹینیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لائٹ ہاؤس ایک آنسر ہے دیٹ دا کریکٹرز, آل دا کریکٹرز آر ٹرائنگ ٹو نو. ایک سوال ہے جس کا وہ جواب ہے. ڈفرینٹ ویز ہیں زندگی کو ڈیل کرنے, کیسے وہاں پہنچنا ہے. سو ہر ایک کے لیے ٹروتھ جو ہے دیٹ از سبجیکٹو اینڈ آفٹن انریچیبل. سچ سبجیکٹو ہوتا ہے اور اکثر کہتا ہے انریچیبل, آپ اس تک پہنچ نہیں پاتے. اب یہاں دیکھیے, اگر اسی اوپینین کو آپ دیکھیں, صرف ایک اس چیز کو, اونلی ون, دیٹ از لائٹ ہاؤس. ہر ایک کے لیے اس کا ایک اپنا وہ ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ سمبل للی کی پینٹنگ ہے, اور پینٹنگ کے ساتھ وہ کس پروسیس میں سے گزرتی ہے.
تو یہ چیز اکثر سجیسٹ کی جاتی ہے کہ للی برسکو ایک سیمی آٹوبایوگرافیکل کریکٹر ہے جو کہ ورجینیا وولف کی ذات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کے آرٹسٹک پروسیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. للی کی پینٹنگ کی پروگریشن کو دیکھیے تو ناول کی پروگریشن نظر آتی ہے. للی کے ذریعے اور اس کی پینٹنگ کے ذریعے للی کی پینٹنگ کے ذریعے اس کا جو وین ہے نا ورجینیا وولف کا آرٹ کے اوپر جو وین ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آئیڈیل ورلڈ کے بارے میں جو وین ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے. اس کے بعد رمزے کے گھر کو دیکھیے. یہ ایسا سمبل ہے دیٹ از امپورٹنٹ ان ٹائم پاسز. دا ہاؤس ٹیکس اوور دا پلاٹ ڈیولپمنٹ. سارے کے ریفرنس سارے کے سارے کردار اس گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 10 سال گزر جاتے ہیں, ٹائم گزر جاتا ہے, ہاؤس بھی گریجول ڈیکے سے گزرا ہے, لیکن پرسونیفیکیشن کا استعمال یہاں پہ بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے. لائٹ, ڈارک, ونڈ, ایئر, باقی چیزیں جو فطر کی جو طاقتیں ہیں ان کو اس میں اندر پورٹری کیا گیا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس گھر کے ساتھ کیا ہوا. لازمی بات ہے جب یہ بسا ہو جس کے اندر اگر انسان نہیں بس رہے تو یہ بھی ڈکے سے گزرے گا, تبدیلی سے گزر رہا ہے, ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے. So that represents the irrelevance of humanity on the grand scale of time and how nature alone ultimately persists. تنہا وہاں پہ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی امیجز ہیں, اور بھی تصاویر ہیں, صرف آپ نے ان کو دیکھنا ہے تھوڑا سا تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کس طرح یہ سمبولک سگنیفیکنس دیتے ہیں. جنرل کوسچنز ہوتے ہیں, تھوڑا سا آپ ضرور اس کے اندر کوشش کیا کریں دیکھنے کی, ان ٹاپکس کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھنے کی. میں نے ایک دو سمبلز کا بتایا, آپ باقی بھی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اینی ویز آگے بڑھیں گے ہم جینڈر رولز اینڈ ریلیشن شپ پہ. بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بھی. اس کو بھی ہم نے اس کے اندر اسپیسیفکلی جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ کوسچن بھی آیا ہوا ہے آپ کے پیپرز میں, جس پہ ہم بات کریں گے. جینڈر رول سے ریلیٹڈ ہے کہ how do men and women in the novel respond to the gender roles that they perceive or that are imposed upon them. کس طرح اپنے رولز کے اوپر وہ پرفارم کرتے ہیں, جو ان کے اوپر کردار, جو ان کے اوپر رولز ان کے اوپر امپوز کر دیے گئے, ان ذمہ داریوں کو کس طرح نبھا رہے ہیں جو رولز دیے گئے. مرد ہے تو کیا کام کر رہا ہے, عورت ہے تو کیا کام کر رہی ہے. ہر جینڈر اپنا اپنا رول ادا کر رہا ہے. ریولوشنری ناول ہے ورجینیا وولف کا. اس ناول کے اندر ورجینیا وولف نے دکھایا کس طرح مسٹر مسز ریمزے جو ہے وہ ایک ڈائنامک پرووائڈ کرتے ہیں. ڈائنامک that remains wholly representative of how the author views men, women and their respective roles and characteristics. کہ وہ کس طرح لوگوں کو دیکھتی ہے. جب آپ ان دو مرکزی کرداروں کو دیکھیں گے تو یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ ورجینیا وولف جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ ایگوئسٹیکل لیول پہ ایک کامنٹری دے رہی ہے, اور اس کے اندر وہ مردوں کی ڈومیننٹ نیچر کے بارے میں بات کرتی ہے. جہاں ان کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہیں وہ سمپیتھیٹک, ڈومیسٹک, سوشلی اویئر کوالٹیز جو ٹریڈیشنل ویمن کی ہے وہ ان کے بارے میں بھی بتاتی ہے. یہ ناول یہی تصویر دکھاتا ہے کہ کس طرح مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے وہ کس طرح نظر آنا چاہیے. یہ چیز بھی کلیئر کرتی ہے کہ اس تعلق میں عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے. اس نے خدمت کرنی ہے, بلا معاوضہ اس نے خدمت کرنی ہے. جینڈر رولز, عورت کا کام کیا ہے, خدمت کرنا. یہی اس نے یہاں پہ دکھایا. آپ اس میں دیکھیں دونوں چیزیں نا, ایک طرف اسے ٹریڈیشنل فیمیل رول بتایا, دوسرا اس نے میل کا, دوسری جو ہے وہ نئے زمانے کی عورت جو آرٹسٹک لیڈی ہے اس کے ذریعے اس نے بتایا. مسز ریمزے اور للی برسکو دونوں کے تھرو اس نے بتایا. یہاں اس نے جینڈر کے رولز بتائے. للی کے کردار کو دیکھیں, وہ ایک مسز ریمزے کو دیکھیں تو گھر کی وہ چار دیواری کے اندر محدود ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں ایسے گزریں, شادیاں کریں, ایک کمفرٹیبل لائف گزاریں, میرڈ لائف گزاریں.
وہ یہ سوچ رہے اس کے خواب یہ ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری جو ہے اس کے خواب کچھ اور ہے. شی از آؤٹ آف جینڈر کنونشنس. نئی عورت، سوشل آرڈر ایوالو ہو رہا ہے. للی جو ہے وہ شی از پوزیسڈ بائی تھاٹس آف مسز ریمزی ان دا اینڈ. سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ فیمیل جو ہے نا اب وہ اس سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کر سکے گی. انڈیپینڈنٹ فیمیل کا ہی سلسلہ ہے سارے کا سارا، جو کیا درا وہی دکھایا جاتا ہے. آزاد عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ پرانی عورت جو ہے نا وہ مسز ریمزی از این اولڈ وومن اینڈ للی برسکو از دا نیو وومن. نیو وومن اور اولڈ وومن کا کانسیپٹ اس نے دیا. فیمنسٹک پرسپیکٹو میں اس نے بحثیت عورت کے دونوں پہلو دکھائے کہ یہ ڈوبتے ہوئے ماضی کی عورت ہے، یہ وہ زمانہ ہے جو کہ جس کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور للی برسکو اس زمانے کی عورت ہے جو نیا زمانہ ہے اس کے یعنی کہ، اور وہ اس کے ساتھ وہ اپنی پینٹنگ کا ویژن بھی دیتی ہے، آئیڈیل کا کانسیپٹ بھی دیتی ہے کہ جس آئیڈیل کو وہ اچیو کرنا چاہتی تھی وہ اسی کے ذریعے اچیو کیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا کہ ٹریڈیشنل رولز اب آہستہ آہستہ، جب ٹریڈیشنل ناول اگر ختم ہو رہا ہے تو ٹریڈیشنل رولز بھی ختم ہونے کو جا رہے ہیں. ان کے حالات بھی اب وہ نہیں رہے، اب وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ چیز اس میں یعنی کہ آپ نے یہ دیکھیں جینڈر رولز کے اندر آپ نے اس طرح ان دونوں کو دیکھنا ہے. پھر جب آپ مرد کو دیکھیں تو مرد کیا کر رہا ہے، اس کے اندر مرد کیا کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیے. تو ایک سیلف ایبزارب کریکٹر ہے، ایگوٹزم اس کے اندر موجود ہے مسٹر ریمزی کے اندر. اور وہیں دیکھیں کہ ایک اسے مرد جو ہے وہ اسے موٹیویٹ کرتا ہے، دوسرا مرد اسے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں بنا سکے گی. دوسرا موٹیویشن بھی اس کو ملتی ہے تو ڈی موٹیویشن بھی ملتی ہے للی برسکو کو. دونوں کردار آپس میں اس کو وہاں پہ اس نے دکھائے. لیکن اصل چیز جینڈر رولز کے اندر اس نے جو دکھائی ہے وہ عورت کے رولز کے بارے میں بات کی کہ عورت کون کون سے کردار ادا کر رہی ہے. اب عورت آگے کی نیو ویمن جو آگے کی جانب بڑھے گی. نیو ویمن سوسائٹی کے اندر مردوں جیسے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے گی. یہی اس نے یہاں پہ بھی دکھایا جو آپ نے بیان کرنا ہے. آگے بات کریں گے مسز ریمزی اینڈ للی برسکو. وہی چیز، وہی جینڈر رولز کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو وہیں آ کے آپ ان دونوں کا جو آپس میں موازنہ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے. کیا ہے یہ فوائلز؟ دے آر فوائلز ٹو ایچ ادر. ایک دوسرے کے اپوزٹ کردار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جاتا ہے. مسز ریمزی اور للی برسکو ان دونوں کا موازنہ کیا جاتا ہے. کریکٹرز آر فوائلز کیونکہ یہ اپوزٹ سائڈز ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو اپوزٹ سائڈز پہ ہیں جن میں وہ انٹرسٹڈ ہے. ورجینیا وولف دکھاتی ہے کہ ایک عورت یہ ہے اور یہ ایک عورت یہ ہے. وہ یہ نہیں بتاتی کہ اس میں سے کیا اپروپریٹ اور کیا اپروپریٹ نہیں ہے. لیکن للی برسکو جو ہے، ایون للی برسکو کو بھی انسپائریشن مسز ریمزی کے اندر ملتی ہے. یہاں پہ ڈفرینس دیکھیں تو ان کی فیلنگز، شادی کے بارے میں فیلنگز ہیں، اس معاملے میں دونوں کا اپنا اپنا اوپینین ہے. لیکن ایک شادی کو ایڈمائر کرتی ہے، دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری پینٹنگ کو ایڈمائر کرتی ہے تو پہلی کے اندر اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس نے دونوں دکھایا، نئی عورت اور پرانی عورت. جنریشن گیپ اس نے دکھا دیا. سوچوں کا جو آپس میں تضاد ہے وہ دکھایا ہے اس کے اندر کہ دونوں کی سوچوں میں کیا تضاد ہے. وہی آپ نے کمپیئر کر کے اس کوشچن کے اندر بیان کرنا ہے. اور پھر جب آپ تضاد دکھائیں گے تو وہی بات ہے کہ آپ حوالہ دیں گے کتاب سے، وہیں سے چیزوں کو آپ ایلیبوریٹ کریں. تو اس کے بعد آگے ہمارا ٹاپک بنتا ہے للی برسکو ورجینیا وولف's ورژن آف آرٹ. دیکھیے یہ کوشچن بھی بار بار پوچھا جاتا ہے. اس کا جو ورژن اس کا للی برسکو کا، للی برسکو بیسیکلی اسی کا ورژن ہے. یہ کوشچن اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکس دا کریکٹر آف للی برسکو ایز ورجینیا وولف's ورژن آف آرٹ. ایک اس کا زندگی کا ورژن ہے، آرٹ اینڈ لائف. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا زندگی کا ورژن تو آپ مسز ریمزی کے بارے میں بات کریں گے.
اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اس کا آرٹ کا ورژن لکھیں تو آپ للی برسکو کے بارے میں بات کریں گے. بڑا سگنیفیکنس کردار ہے. اس کے ذریعے وہ اپنی آرٹسٹک کریشن اور آرٹسٹک سینسیبلٹی کے اوپر جو اپنے اپینین ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے, اور وہ آرٹسٹک کریشن کے کمپلیکس پروسیسز کے اندر ڈیپلی ڈائیو کرتے ہوئے دکھاتی ہے ورجینیا وولف. Lily is out and out an artist and her life's mission is painting. ٹھیک ہے, زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. اس کی ساری ڈیووشن آرٹ کی طرف ہے, لہٰذا وہ ہمیشہ تنہا رہنا چاہتی ہے, سنگل رہنا چاہتی ہے, اور وہ جو ہے فیملی لائف کے پلیئرز اور جائز کو ڈسکارڈ کرتی ہے. بحیثیت ٹرو آرٹسٹ ہونے کے وہ اس چیز پہ بلیو کرتی کہ برش ہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ وہ زندگی دکھا سکتے ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں موجود ہے, جو آپ کا آئیڈیل ویژن ہے. یعنی کہ اس فیور اینڈ فلیٹ کی دنیا میں بھی آپ ان ساری چیزوں سے جدا ہو کے وہ زندگی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایز این آرٹسٹ اس کے جو پینفل ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اسی ٹاپک کے اندر. جو اس نے بات کی ورجینیا وولف نے, تو وہ ایکسپیرینسز آپ بتائیں گے. کون سے ایکسپیرینس ہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ وہ اپنی ان مومنٹس کو, انٹینسٹی کو وہ نہیں بیان کر سکتی. دیکھیں یہاں جیمز ریمزے کو دیکھیں, اس کو احساس نہیں ہے, وہ آئیڈیل والا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی صبح جانا ہی جانا ہے. یہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی پینٹنگ نہیں کمپلیٹ ہوگی. پہلے پارٹ میں آپ دیکھیں تو وہ جو ہے نا اس کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. شروع میں آپ دیکھیں 4 حصوں میں ان چیزوں کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. فرسٹ حصے میں یہ ہے کہ she finds experience a lot of difficulties while busy in painting Mrs. Ramsay, sitting with the child at the window of the summer house. ٹف جاب ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے ایکسپریشنز کو, اپنے آئیڈیاز کو اپنے کینوس پہ اتارے ہیں. آرٹ کے لیے کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. کنسنٹریشن اور کنسنٹریشن اس وقت آتی ہے جب وہ کنٹراڈکٹری پلز جو اس کے اندر ہیں ان میں سے اپنے آپ کو پرج کر لے, یعنی ان سے اپنے آپ کو اپنی جان چھڑا لے, پرج آف کر دیں. للی یہ جانتی ہے کہ آرٹ کے لیے پلیسیڈیٹی مائنڈ کی چاہیے, مائنڈ کا سکون چاہیے, اور ناول کے اختتام تک جا کے وہ اس چیز کو اچیو نہیں کر پاتی. بیسیکلی آرٹسٹ جیسے میں نے بات کی 4 سیپریٹ مومنٹس ہیں وی این کے جن کو فلفل کیا جاتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ جب ناول سٹارٹ ہوتا ہے پہلا جو اس کی جو مومنٹ ہے وہ ہے آرٹسٹ نے بیسیکلی آرٹس کو سرماؤنٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد پہلا حصہ وہ جب ناول سٹارٹ ہونے سے پہلے کی باتیں کہ دیٹ وی اینڈ شی ہیڈ سین کلیئرلی ونس ناؤ مسٹ گرو فار, کہ خواب جو اس نے دیکھا تھا, جو ایک امیجن کیا تھا, اب وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. جو وہ بتانا چاہتی ہے, جو اس نے دیکھا وہ بیان کرنا چاہتی ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسرا حصہ جب وہ فرسٹ پارٹ میں کتاب کے وہ ان کے گھر کو وزٹ کرتی ہے. شی از واکنگ آن اے ویو آف دیئر ہاؤس اینڈ ایٹ ڈنر ان دا ایوننگ شی ہیز ہیڈ ہر سیکنڈ انسپائریشن. تھرڈ وین اس کا آپ دیکھیے کب ہوتا ہے کہ جب وہ سیم سین دیکھتی ہے. للی جو ہے وہ تھرڈ مومنٹ اس کی آتی ہے جب وہ پریویس ون کو وہ سوچتی ہے, یعنی ان ایکسپیکٹڈلی مسٹر ریمزے واپس آ جاتا ہے اولڈ سمر ہاؤس میں, وہ گیسٹ کو انوائٹ کرتا ہے. للی بھی وہاں پہ ہوتی ہے. یعنی بات یہ کی جا رہی ہے کہ کس طرح ڈسٹرب ہوتا ہے پینٹر, کس طرح اس کو ڈسٹرب کیا گیا, مختلف چیزیں اس کے ذہن میں پاز لیتی ہے. چوتھے وین میں آ کے سوچتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں. سو بات یہ ہے کہ ابھی اس نے کام شروع کیا ہوا, اس نے سبجیکٹ اٹھایا کہ اس نے للی برسکو کو پینٹ کرنا ہے, تصویر بنانی ہے. تو تصویر کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسٹیٹک ہوتی, وہ امارٹل ہوتی. لیونگ لائف کی تصویر وہ بھی نہیں بنا سکی, وہ بھی نہیں دکھا سکی. جیسے ہی للی برسکو مر جاتی ہے وہ اسٹیٹک ہو گئی ہے. اب وہ اس کے خوابوں میں خیالوں میں ایک جگہ پہ منجمد ہو گئی ہے, اور اس کی کنسنٹریشن بھی بحال ہو جاتی ہے. جب کنسنٹریشن بحال ہوتی ہے, آرٹ کو ضرورت بھی اسی چیز کی ہے, تو وہ اپنے جذبات کو پرچ آف کرتی ہے وہاں پہ مائنڈ کی پلیسیڈیٹی کو استعمال کر کے. تنہائی میں آپ نہیں لکھ سکتے,
آپ کو کسی چیز کو دیکھنا ہے سیکولر آئسولیشن کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، لیکن دیکھنے کے بعد آپ کو آئسولیشن کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں بیٹھیں گے، اس کو آپ بنائیں گے، آپ لوگوں کو ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو سمپیتھائز کریں. آرٹسٹ یہی کرتا ہے، محسوس کرتا ہے ان کو. سو یہ سارے کی ساری باتیں جو اس کا اوپینین ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ آپ نے بتانی ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے، ورجینیا وولف کا کیا اوپینین ہے اس کے اوپر. اچھا، شارٹ باتیں میں کنڈینس کر کے باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے. ایک کوشچن جو ہے وہ ہماری آن لائن کلاس کے اندر ایک کوشچن کمپلیٹ کوشچن، 1 سے 2 کوشچن آپ سوچیے کہ 2 کوشچن زیادہ سے زیادہ ہم ایک لیکچر کے اندر کور کرتے ہیں. یہاں پہ پوری کتاب جب ڈسکس کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کنڈینس کرنی پڑتی ہیں چیزیں، کیونکہ ایک رویہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کوشچن آتا ہے اکثر مسز ریمزے کا رول، تو وہ فیمنزم کے حساب سے آپ دیکھیں گے، فیمیل کریکٹرز کے حساب سے بھی کوشچن آ جائے. مسز ریمزے کا رول کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ کیا ٹریٹ کرتی ہے، آپ اس کے حساب سے بتائیں. اور اگر آتا ہے فیمیل کریکٹرز کا تو آپ فیمنزم پہ بات کریں گے. فیمیل کریکٹرز 2 طرح کے اس نے دیے. اب یہاں پہ اگر فیمنزم آیا، فیمنزم کی آپ فیزز کے بارے میں بات کریں گے کہ فیمنزم کے کون کون سے فیزز تھے، اس کو آپ بتائیں گے فیمنزم کس بلا کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور فیمنزم کے فیزز 3 فیزز سے، پہلا فیمنن تھا، دوسرا دا فیمنسٹ تھا، پھر فیمیل سٹیجز تھیں. تو انہی سٹیج پہلے میں 1840 سے 1880 تک چلا، دوسرا فیز جو ہے وہ 1882 سے 1920 تک چلا، تیسرا فیز اس کے بعد. سو پھر فیمیل کریکٹرز کو دیکھیے آپ کہ کس طرح اس نے بیان کیے ہیں. فیمیل کرداروں کے ذریعے اس نے کیا دکھایا. مسز ریمزے کا کردار دیکھیں، ہر جگہ پہ موجود ہے کہ اس نے دکھایا کہ عورت پھر بھی موجود ہے، دنیا سے جا چکی ہے، ان کی یادوں میں، ان کے خیالوں میں، ان کے احساسات میں موجود ہے. آلدو کے تیسرے سیکشن میں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے مسز ریمزے کی، بٹ رائٹر پھر بھی بتاتا ہے کہ عورت پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ ان کی یادوں میں، ان کے خیالوں میں ایگزسٹ کر رہی ہے. اس میں آپ جب فیمنزم کی بات کریں گے، مسز ریمزے اور للی برسکو کے کردار کے بارے میں آپ یہاں پہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد فیمیل کے جینڈر رولز ہیں، بحیثیت عورت، وہ ایک تو ویسے ان کا کیا کردار ہے، پھر بحیثیت عورت ان کا کیا کردار ہے، عورت اپنے عورت پن میں کس طرح ایگزسٹ کر رہی ہے، اور دوسری ایز اے عورت کیا کر رہی ہے، دونوں کو اس طرح پھر آپ بتائیں گے. فیمنزم زیادہ فوکس اسی چیز پہ کرتا ہے کہ عورت کے حقوق، عورت سے ریلیٹڈ. نیو وومن کا جو کانسیپٹ تھا، جب ہم آن لائن کلاسز لے رہے تھے وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ نیو وومن کا ایک کانسیپٹ آیا کہ نئی عورت، آزاد عورت. تو یہ جو آزاد عورت ہے، اس نے وہ بتایا کہ آزاد عورت کے ذہن میں یہی بات ہے، ایک آئیڈیل ورلڈ ہے، آرٹسٹک ورلڈ ہے، آئیڈیل. تو وہ ریئل ورلڈ کی اس نے دکھائی، آئیڈیل ورلڈ کی عورت بھی دکھائی. آئیڈیل ورلڈ کی عورت جو ہے وہ شادی کے بغیر گزارا کرنا چاہتی ہے، اور ریئل ورلڈ کی عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ فیملی لائف ہو، گھر ہو، بچے ہوں. وہ آج بھی اسی چیز کو لے کے چلتی ہے. دونوں پھر آپ ڈسکس کریں گے، دونوں کے بارے میں بات کریں گے. آگے یہ 2 کوسچنز ہیں ہمارے، یہ آخری 2 ٹاپکس ہوں گے کہ ڈز اٹ سیم دیٹ ان ٹو دا لائٹ ہاؤس the usual concern of novel character and plot have been subordinated to the symbols and ideas. کہ یہاں اس ٹاپک کے اندر آپ نے بیسیکلی تھیمز اور سمبلس پہ بات کرنے کے یہ چیزیں زیادہ فوکس کی ہیں. اس نے کریکٹر اور پلاٹ پہ فوکس نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور دوسرے میں کہتا ہے کہ ان ٹو دا لائٹ ہاؤس ورجینیا وولف فاؤنڈ اے سبجیکٹ دیٹ enable her to do full justice to her technique. کیونکہ اس کو ایک ایسا ٹاپک ملا جس کے اوپر اس نے کام کرتے ہوئے اس نے اپنی ٹیکنیک کے ساتھ مکمل طور پہ انصاف کیا. سو کیسے کیا، کیا کہا، دیکھتے ہیں. سمبولیکل ریپرزنٹیشن ہے پہلے اس ٹاپک کو آپ دیکھیں تو ہیومن نیچر کی سمبولیکل ریپرزنٹیشن، ہر کردار، ہر آبجیکٹ، ہر سین، ہر سچویشن جو ہے اس کے ساتھ میننگ جڑا ہوا ہے.
اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہر کردار کے اندر کوئی نہ کوئی معنی ہے. اگر آپ سی کی بات کریں تو یہ سی صرف سی نہیں ہے. لائٹ ہاؤس صرف لائٹ ہاؤس نہیں ہے. گو کہ اس ناول کے اندر کہانی کوئی نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایک وزٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے, اگر ایک سمپل ایک وزٹ کو دیکھا جائے تو دس از ناٹ اے اسٹوری, بلکہ اس نے اسٹریم آف کانشیسنیس کے ذریعے اس نے ہیومن سائیکی کو اس نے پریزنٹ کیا, اور یہی اس ناول کا سبجیکٹ میٹر ہے. اسٹریم آف کانشیسنیس اس کا سبجیکٹ میٹر ہے. یہ اس کے اندر سمبلز ہیں جن کی وجہ سے آج بھی اس ناول کے اندر فریشنس ایگزسٹ کرتی ہے. ورجینیا وولف 19 سینچری کے سمبولسٹ ہوتے ہوئے اس نے جو ہے سمبولزم کے میتھڈ اس نے اڈاپٹ کیا, اور اس نے رائٹرز کو جو چیزیں وہ ایز اے رائٹر جو ریڈر کو وہ جو چیزیں ڈائریکٹلی نہیں بتا سکی, انڈائریکٹلی اس نے ان کو بتائی ہیں. ہر کردار جو ہے ریڈر کے لیے کچھ نہ کچھ ریویل کر رہا ہے, ہر آبجیکٹ کے اندر میننگ ہڈن ہے, اور وہ یہی کچھ نہ کچھ سجیسٹ کر رہا ہے. یہ ریڈرز پہ ہے کہ وہ اس کے میننگز کس طرح پرسیو کرتے ہیں, کیا وہ صرف لٹرل میننگ دیتے ہیں آبجیکٹس کے یا کچھ اور بھی دیتے ہیں. ٹائٹل کی بات جیسے میں پہلے بھی کر چکا, ہم نے جیسے یہ ٹاپک دکھا نا کہ سمبلز اور آئیڈیاز پہ کر دیا اس نے, پلاٹ اور کریکٹر پہ نہیں کیا, یعنی کہ وہ اپنی باتیں سمبلز کے ذریعے بتاتی ہیں. ٹائٹل کو دیکھیں تو سمبولک ہے, ہر ایک کے لیے اس کی اپنی اپنی اہمیت ہے. پھر آرٹسٹ اور آرٹ کے درمیان ریلیشن شپ کو اس نے سمبلائز کیا اس ناول کے اندر, کہ دو آرٹسٹ ہیں, ایک پینٹر ہے دوسرا پوئٹ ہے. لیلی برسکو پینٹ کر رہی ہے اور وہ اپنی پینٹنگ کمپلیٹ نہیں کر پاتی, ٹھیک ہے. سو ٹو کمپلیٹ دا پینٹنگ سمبلائز دیٹ این آرٹسٹ نیڈز پیس آف مائنڈ, کہ جب آپ نے پینٹنگ کمپلیٹ کرنا آپ کو مائنڈ کے پیس کی ضرورت ہے تاکہ آپ مینٹل پکچر کو آپ دکھا سکیں. ہارمنی اسی وجہ سے نہیں بنتی. سو للی برسکو از دا ایفرٹ آف ورجینیا وولف. اچھا, اس کے علاوہ آبجیکٹس کریکٹرز بھی سمبلز کے طور پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ونڈو ایک سمبل ہے. انسیڈنٹس ناول کے اندر دیکھیں وہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. سی جو ہے وہ بھی کسی چیز کو ریفر کر رہا ہے, امپورٹنٹ سمبل, ٹھیک ہے. میں نے جیسے پیچھے سمبولزم کے ٹاپک میں سمپل بات کی, لا ڈیٹیل کے ساتھ پھر آپ بات کریں گے کہ کون کون سے سمبلز اس نے اٹھا کے اس نے کہانی بتائی. اس نے کرداروں کے ذریعے باتیں نہیں بتائی, لیکن سمبلز کے ذریعے اس نے وہی باتیں بتا دیں. کردار اٹ سیلف سمبولک امپورٹنس رکھتے ہیں. مسز ریمزے جو ہے وہ ہوپ اور آپٹیمزم کا سمبل ہے. مسٹر ریمزے ریئلسٹک ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیسمزم کا سمبل ہے. للی برسکو اور کیمیکل جو ہے یہ آرٹ کے سمبل ہیں. ریمزے کی ساری فیملی جو ہے وہ ٹوگیدرنس کا سمبل ہے. لہٰذا نہ صرف آبجیکٹ بلکہ کردار بھی سمبلز ہیں. ورجینیا وولف کو اپنی ٹیکنیک کے بارے میں اچھی طرح پتا تھا. اپنے سمبلز کے ذریعے اس نے ایکسٹرا آرڈینری چیزیں دکھائیں. اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ کردار کے ناول اور پلاٹ کو ناول کے اندر کریکٹر اور پلاٹ کو سبارڈینیٹ کر کے اس نے سمبلز اور آئیڈیاز کے ذریعے اس نے سچ بتایا, اس نے حقائق دکھائے, ٹھیک ہے. بیسیکلی ایک یا دوسرے طریقے سے کوسچن سمبل سے ریلیٹڈ ہی ہے, لیکن تھوڑا سا آپ نے بیچ میں یہ بتانا کہ ناول کے اندر کردار اور آئیڈیاز زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتے, بلکہ اس کے اندر زیادہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا ہے نا سبجیکٹ, کہ کون سا سبجیکٹ اس کو ملا. ورجینیا وولف فاؤنڈ ہر سبجیکٹ دیٹ انیبل ہر ٹو ڈو فل جسٹس ٹو ہر ٹیکنیک. وہی بات ہے گھما پھرا کے اسٹریم آف کانشیسنس کی. اس کو بھی بتا دیتا ہوں کہ نارملی آپ دیکھیں تو ورجینیا وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ پوائنیئر ہے اس کے اوپر, اور اس کے ذریعے اس نے پلاٹ کی پاور کو اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, اور اس نے اپنی ٹیکنیک اڈاپٹ کی. کردار کو اٹھاتی ہے, کہ باقی کرداروں کے سامنے اس کو کھڑا کرتی ہے, اور وہ کردار کے اندر جو کچھ ہے یا باقی جو کچھ کہتے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنا ناول وہ کمپلیٹ کر دیتی ہے. کون کیا سوچ رہا ہے اس کے ذریعے وہ سارا کا سارا بتاتی ہیں. اگر اس کے سبجیکٹ کو دیکھا جائے تو یہ زندگی کے بارے میں, لٹریچر کے بارے میں. فاؤنڈ اور سبجیکٹ اپروپریٹ ٹیکنیک اسٹریم آف کانشیسنس کی لگائی,
اور اس کے ذریعے اس نے زندگی کو دکھایا، اس کے ذریعے اس نے ادب کو دکھایا، اس نے آرٹ کو دکھایا. یہ اس کے 2 چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈفرینٹ انسیڈنٹس کو دیکھیں ناولس کے، مسٹر رمزی کا بیٹا جیمز، اس نے اپنے باپ کو اپنے خیالات میں مار دیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ یہ کام اس نے نہیں کیا. تو یہ کیا دکھاتا ہے؟ ریالٹی، زندگی کی ریالٹی. کیا ہم زندگی میں ایسا کام کر سکتے کہ نہیں؟ ہماری زندگی جو ہے وہ حالات پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. رائٹر جو ہے اس چیز کو نہیں ڈسکس کرتا کہ کون سا کردار اسپیسیفکلی کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ الیبوریٹ کرتی ہے کہ کس طرح ٹینجیبل یا انٹینجیبل چیزیں کس طرح جو ہے نا زندگی کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی کردار دوسرے کردار کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے تو رائٹر جو ہے یہ نہیں سجیسٹ کرتا کہ وہ اچھا یا برا سوچ رہا ہے، بلکہ ریڈر کے اوپر چھوڑتا ہے. ریڈر خود سوچے، خود بتائے ان کی کانشیسنیس کے ذریعے. للی کو دیکھیں وہ کیا سوچ رہی ہے. سبجیکٹ کیا ہے؟ زندگی اور آرٹ. اور ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اس نے ٹیکنیک اڈاپٹ کی، اسٹیم آف کانشیسنیس کی. گما پھرا کے بات ادھر ہی ہے، اسٹیم آف کانشیسنیس، اسٹیم آف کانشیسنیس. لہٰذا آپ نے اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنا ہے تاکہ آپ کو یہ کوشچن اچھی طرح آ جائے. باقی نوٹس کو جب آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ٹائم آپ کے پاس ہوگا، آئی ایم شیور کہ یہ آئیڈیاز بھی آپ کو مزید کلیئر ہو جائیں گے. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جس حد تک ہو یہ کوشچنز آپ کو بتا دوں، اس کے اندر لکھنا کیا ہے. باقی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھانا ایک سیٹنگ کے اندر یہ پاسبل نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. پورا کا پورا ناول ایک سیٹنگ کے اندر کور کرنا جو 2 ویکس کی کلاس میں ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ پاسبل. بہرحال جو چیزیں تھیں جو میں بتا سکتا تھا میں نے بتایا. تو یہیں پہ یہ لائیو براڈ کاسٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. جو جنرل کمنٹری آپ کسی چیز پہ پوچھنا چاہتے ہیں، میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ پلیز ٹرکی کوسچن لایا کریں، جیسے یہ کوسچنز آپ نے لکھے ہوئے ہیں، گھمانے پھرانے والے سوال، تاکہ ہم ان کو دیکھیں، ان کے بارے میں بات کریں اور اچھے طریقے سے بات کریں، اور تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. آپ کو یہ سیشن کیسا لگا؟ آپ نے یہ باتیں سنی، ایک بات آپ نے سنی، میں نے کیا بتایا. امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنا آپ فیڈ بیک ضرور دیں گے، اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں گے، باقی لوگوں کو بھی بتائیں گے، باقی اپنے کلاس فیلوز کو بھی بتائیں. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کو ضرور بتائیں. تو اسی کے ساتھ میں اس لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.